الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور میرے طلباء ساتھیوں اور دور دراز سے آنے والے سب مہمانوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس شخصیت کے مناقب بیان کرنا چاہتا ہوں، جو فناف رسول بھی ہے، رفیق قبر بھی ہے، رفیق حشر بھی ہے، یارغار بھی ہے اور نبوت کا وفادار بھی ہے۔ میرے دوستو، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، صدیق کی ولادت پر ہاتف نے آسمان سے آواز دی، آواز آئی، اے اللہ کی بندی، یہی ابو بکر صدیق ہے جن کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب عتیق صدیق ہے، مشہور محمد کا رفیق ہے، یہی وہ بچہ ہے آخری نبی کا قیامت تک رفیق ہے، یہی ابو بکر صدیق ہے جو واسی رسول ہے۔ میرے دوستو، توجہ کیجئے، پورے صحابہ میں افضل اعلیٰ بالا سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق، مصطفیٰ کا مشیر، مصطفیٰ کا محافظ ابو بکر صدیق ہے۔ پورے کائنات میں شہید بہت ہے، عالم بہت ہے، حجاج بہت ہے، مفتی بہت ہے، مفسر بہت ہے، محدث بہت ہے، مگر ابو بکر صدیق ایک ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، ان کا بھی پہلا نمبر ہے، مگر جشاعت میں ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، مگر خلافت میں خدا کی قسم حضرت علی حضرت عثمان کے خلیفہ ہے، حضرت عثمان حضرت عمر کے خلیفہ ہے، مگر پیغمبر کا خلیفہ صرف ابو بکر صدیق ہے، جس کا لقب خلیفۃ الرسول رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے بارے میں فرماتے ہیں، پورے دنیا پر میرا احسان، مجھ پر صدیق اکبر کا احسان۔ میرے دوستو، میں کہتا ہوں، اگر حضرت علی اور ابو بکر صدیق میں فرق ہے، جو نہ سمجھے بیڑا غرق ہے۔ حضرت علی کے قہر کو پیغمبر نے آباد کیا، پیغمبر کے حجر کو ابو بکر نے آباد کیا۔ علی داماد ہے تو صدیق خسار ہے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچا تھا تو ابو بکر صدیق بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عادل تھا تو عمر عادل بن گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھا تو عثمان سخاوت کا بادشاہ بن گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھا تو علی حیدر کرار بن گیا۔ بہادر حضرت طارق بھی ہے، خالد بھی ہے، فاروق بھی ہے، مگر ابو بکر صدیق ایک ہے، جس کو قرآن نے صدیق کہا، جس کو مصطفیٰ نے صدیق کہا، وہ ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے اسلام کی تصدیق کی، صدیق نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ کا صدا بلند کیا، صدیق نے سب سے پہلے اسلام کے لیے مار کھائی، صدیق نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو کندھا دیا، صدیق نے سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کی، صدیق نے سب سے پہلے معراج کی تصدیق کی۔ میرے دوستو، صدیق نے ہر مقام پر، ہر جگہ پر اسلام کے پرچم کو بلند کیا، سب کچھ لٹا کر کے، سب کچھ فنا کر کے، آخری دم تک اپنے پھٹے پرانے چادر سے ملبوس ہوتے دار فانی سے سرخرو کر کے گیا، اور جاتے جاتے امت کو یہ سبق دے کے گیا کہ صدیق وہ ہوتا ہے جو اسلام سے کچھ نہیں لیتا بلکہ اسلام کو سب کچھ لیتا ہے۔ میرے دوستو، یہ تھے صحابہ کی قربانی کی وجہ سے یہ اسلام ہمیں ملا، صحابہ کی قربانی کی وجہ سے یہ کلمہ ہمیں ملا، صحابہ کی وجہ سے یہ ہمیں ختم نبوت کا جھنڈا ملا۔ میرے دوستو، صحابہ اتنے اس دین کے لیے تکلیفیں کاٹے، طرح طرح کی تکلیفیں کاٹے، کافروں نے صحابہ اکرام کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے رہے، گرم ریت میں لٹائے گئے صحابہ کو، گرم ابلتے ہوئے تیل میں لٹائے گئے صحابہ کو۔ میرے دوستو، اس دین کی وجہ سے صحابہ اکرام اتنے تکلیفیں کاٹے۔ میرے دوستو، آج کل ہم اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بس میرے دوستو، جو میں نے کہا آپ نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔